اصغر ابن مرحوم سید زین العابدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأغلال
الضالين إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم الصلوات على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد آیا نہ تھا کچھ اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ تھا کچھ اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ تھا کچھ اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کے ترسائے آب ریت پر لمس لبے حسین کے
ترسا ہے آب ریت پر، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی نے کر دیا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی نے کر دیا، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے کر دیا سارا حساب ریت پر، آل نبی۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے کر دیا سارا حساب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور ہاں نکل نکل مائک نکل، رک جائے رک جائے، ہاں بھیج دیا لنک دے، بھیجا سب کو دیکھو۔ میری گزارش ہے جناب محمد عباس اعظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس کو کھانے کے فرائض انجام دیں۔ پیش خانی باوجود نعرہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ دو قدرت پہ جو لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا، بنے حبیب تو محبوب
فشار قبر کی دھمکی نہ دے زمین مجھ کو، ہمارے خون میں ہے خون بو تورا، لقب خدا سے ماں کہتی تھی کیا ملال جیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جیلے بہنیں نہیں ہیں پاک کس سے کھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں ہیں پاک کس سے کھیلے وہ رات اندھیری وہ ڈراؤنا جنگل، اصور میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا سلام کے چنچے دودھ پڑے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، السلامی افضال خدا کہتے ہیں، سب مجھے ذاکر شاہ شہداء کہتے ہیں، چلتے چلتے جو رکا گولا تو حضرات نے کہا، چلتے چلتے جو رکا گولا تو حضرات نے کہا، نہیں معلوم کی اس دشت کو کیا کہتے ہیں، نہیں معلوم کی اس دشت کو کیا کہتے ہیں، آئی حاتب کی ندا گولے سے اترو شبیر، آئی حاتب کی ندا گولے سے اترو شبیر، یہ وہ صحرا ہے
کرب و بلا کہتے ہیں، یہ وہ صحرا ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بیریاں دیکھ کے عابد کی سکینہ نے کہا، بیریاں دیکھ کے عابد کی سکینہ نے کہا، پہنے ہو کون سا زیور اسے کیا کہتے ہیں، پہنے ہو کون سا زیور اسے کیا کہتے ہیں۔ رو کے زینب نے کہا آ کے رسن کھلوا دو، رو کے زینب نے کہا آ کے رسن کھلوا دو، یا علی آپ کو سب عقدہ کشا کہتے ہیں، یا علی آپ کو سب عقدہ کشا کہتے ہیں، سب مجھے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مرثیہ الحق جناب علی علیہ السلام کے چند بند پیش درود پڑھیں محمد والے محمد۔ لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، ارے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، اردی صدا لاشے پہ سریان کے لے جا بانو، چت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو سرا، ارے کہا چلا کے سکینہ نے کی ہے بابا، دوڑ کر فضا گئی پہ دی سر پر سے ردا، دوڑ کر فضا گئی پہ دی سر پر سے ردا، ارے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی بار، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر
نکلا شاہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرا لال. ارے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خزا رات آیا میرے بچے کو نہ 18 سال راس آیا میرے بچے کو نہ 18 سال. ارے ٹکڑے زخموں سے بدن ہو گیا سارا. کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہے کہہ کے یہ لاشیں پہ سر خیمے ملائے سرور ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر. شاہ نے فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر. گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر. کہتی تھی دل پہ سنا ظلم کی کھائی بیٹا آنکھ کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا آنکھ کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا. زخمی ہونے کی میری کس نے خبر پہنچائی جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں برچھی کھائی. ارے آپ کے بیٹے کو تقدیر سلامت لائی دیکھے حضرت کے قدم تن میں میرے جان آئی دیکھے حضرت کے قدم تن میں میرے جان آئی. ارے مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ ذبح ہے اماں میرے کپڑوں میں تو آبا کا خون ہے اماں میرے کپڑوں میں تو آبا کا خون ہے اماں لاش اکبر کی جو میری گزارش ہے جناب مولانا عمر صاحب سے کہ وہ پیش خانی کے فرائض انجام دیں. ایک بار اور نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مطلع چند جعفر جلال پوری صاحب کا کلام ہے دیکھیے گا. چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں بس تیرا میں قدا ڈھونڈتے ساقیہ تیری چوکھٹ پہ ہم آگے بوئے خاک شفا سونگھتے ہم مدینہ گئے سامرا بھی گئے کاظمینوں
نجف اور خراساں گئے، ہم مدینہ گئے، سامرا بھی گئے، کاظمین و نجف اور خراساں گئے، آئے جب کربلا میں تو دل نے کہا خلد میں آ گئے گھومتے گھومتے، چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، بس تیرا میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ساقیا تو میں روح افزا پلا، کر دے پیری میں ایسی جوانی عطا، پی کے جس میں کو مسلم بنے او سجا، پہنچ کر وہ بلا جھومتے جھومتے، چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں، بس تیرا میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بحر تقدیر میں ناؤ تدبیر کی، ہر جو کھیتا ہوا یا قرب حسین، بھر کے ٹھنڈی نفس دل میں کہنے لگا، بچ گئے آج ہم ڈوبتے ڈوبتے، نعرہ صلوات پڑھے برمد والا، ایک رکعہ دو چار شعر اور، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا، نعرہ صلوات ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مولانا قمر عباس صاحب پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اب میں ایسی شخصیت کو پیشخانی کے لیے بلا رہا ہوں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جو بہترین خطیب بھی ہے اور حکمرانہ سادات کا نام روشن کر رکھا ہے، ان سے قبل 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے،
مطابق تیرا اسلام پر احسان ہے، تجھ کو کافر کہنے والا آج تک بے ایمان ہے، تجھ کو کافر کہنے والا آج تک بے ایمان ہے، اور کفر کا دھبا تیرے دامن پہ آ سکتا نہیں، کفر کا دھبا تیرے دامن پہ آ سکتا نہیں، تیرے گھر تو ایک درجن ناطق قرآن ہے۔ میری گزارش ہے آگے جناب مولانا مولوی سید شیر محمد صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور مسلمان دیکھیں سنو کہ کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے، کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے، بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے۔ کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے، بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے، تو محرم میں تمہارے نام پر ہر سال اے مولا میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے، میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے، میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے۔ تو عقیدت کی نظر سے بارہا دیکھا یہ منظر، تو عقیدت کی نظر سے بارہا دیکھا یہ منظر، جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے، جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے، جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے۔ کہ شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا، شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا۔ تو دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی، جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا، جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ حضرات، جیسے کہ یہ ہے کہ میں جناب شبت جعفر صاحب کی مرحوم کی ایک نعت کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس طرح آپ سے ایک صلوات پڑھا کرتا محمد والے محمد کا۔ حضور اجازت ہے؟ ہاں، کیونکہ تبرعی اس سے بھی بہت زیادہ ثواب اور آپ کو معلوم حدیث ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں، ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں، ان کے سائے سے ان سے بچ کر نکل، نور ایمان میں آ گمراہی چھوڑ دے، نور ایمان میں آ گمراہی چھوڑ دے۔ اور حضرات، اس شعر پر میں آپ کی بہت خاص توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھئی ہاتھ اٹھانا
ایک ہاتھ اٹھانا، دو ہاتھ اٹھانا، کیا بات ہے؟ دیکھیے خطیب جب پڑھتا ہے یا کوئی مدح مولا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو کتنا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. تو ایک ہاتھ اٹھانے پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں یہاں تو کہا جاتا ہے ایک ہاتھ اٹھاؤ، لیکن آپ غدیر خم کے میدان میں آئیے جہاں رسول نے دونوں ہاتھوں کو اٹھوایا، جہاں رسول نے دونوں ہاتھوں کو اٹھوایا. تو آپ شعر پہ بہت توجہ فرمائیے گا کہ اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، کہ اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اور خامی نہیں تجھ میں کوئی بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے، اور خامی نہیں تجھ میں کوئی بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے، کہ دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن، دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجتن، ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے، ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے. اور حضرات قمر صاحب دیکھیے گا اس حضور اس شعر پر ذرا بہت خاص طور سے توجہ، کہ تو نے باقن کہا مرحبا مرحبا، کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا، تو نے باقن کہا مرحبا مرحبا، کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا، جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے، تو نے بکن کہا مرحبا مرحبا، کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا، جو کہا کر اسے پھر نباہ بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد. اچھا حضرات دیکھیے نیاب ہلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہندوستان کے بہت مشہور شاعر ہیں جناب نیاب ہلوری صاحب. آپ کو ان کے استقبال میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور پھر ان کو آواز دیتا ہوں. آپ ایک نعرہ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد. کہ دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو. دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو. بھر گئی جب مشق تو عباس سے بولے حسین، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو. آئیے حضرات میری گزارش ہے جناب نیاب ہلوری صاحب سے آپ ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد.
قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے بہت اچھے اچھے اشعار پیش کیے، بڑے اختصار کے ساتھ میں چار مصرے مرحوم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ بے پناہ چاہتے تھے مرحوم مجھے اور میری سرپرستی بھی فرماتے رہے۔ چار مصرے اپنے محسوسات پیش کر رہا ہوں۔ تو سرے بزم ہے پھر بھی نظر آتا ہی نہیں، تو سرے بزم ہے پھر بھی نظر آتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے ان آنکھوں میں اجالا ہی نہیں، کیسے محسوس میں کر لوں تیرے مرنے کی خبر، کیسے منظور میں کر لوں تیرے مرنے کی خبر، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں۔ چار میں سے اور موضوع کیے ہیں مرحوم کے ہی حوالے سے، دیکھیں قبلہ دلوں میں درد کی دنیا بسا کے چھوڑ گیا، وہ گھر کو خانہ گریا بنا کے چھوڑ گیا، اب اس کا ذکر کرو کربلا کے ذکر کے ساتھ، وہ اپنا غم شہ میں ملا کے چھوڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ آزاد۔ ایک مطلع، ایک شعر، چونکہ بارگاہ باب الحوائج ہے، مطلع غازی عباس کے حوالے سے اور شعر
مولا حسین کے حوالے سے نازل کرو۔ عباس سا سخی کہیں دیکھا نہیں گیا۔ عباس سا سخی، عباس سا سخی کہیں دیکھا نہیں گیا، دریا بھی پیاسا آیا تو پیاسا نہیں گیا۔ اور یہ شعر بیعت کو اس طرح سے مٹایا حسین نے۔ توجہ چاہتا ہوں، بیعت کو اس طرح سے مٹایا حسین نے، جیسے کبھی یہ لفظ ہی لکھا نہیں گیا، جیسے کبھی یہ لفظ ہی لکھا نہیں گیا۔ ایک مصرع سرسی میں ابھی ہوا تھا پچھلے برس، قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا۔ میں جی تو حاضر کر رہا ہوں جی، یہ وہاں کی ترہیش بیداری، تو اس میں ایک انجمن کے لیے میں نے بھی کلام لکھا تھا، اس کے چند اشعار حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور بس چند اشعار، 2 مطلع اور 3-4 شعر۔ قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا۔ مطلع دیکھیں، جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں محسن بھائی، خاص طور سے جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا، طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ ایک مطلع اور پیش کر رہا ہوں، انجینئر صاحب دیکھیے گا۔ حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا۔ حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا، تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا، تیر خود
اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا. شیر دیکھیں ذات. آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا. ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے. بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. آئیے یہ بھی شعر دیکھیں. قبلہ خاص طور سے سرکار شعر حاضر کر رہا ہوں. شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ. شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ. جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا ہو گیا. جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا ہو گیا. اہل ماتم یہ رات رات بھر شب بیداریاں مولا کی یاد میں. اہل ماتم محو ماتم تھے عزا کے فرش پر. اہل ماتم محو ماتم تھے عزا کے فرش پر. کیا پتا کب رات گزری کب سویرا ہو گیا. کیا پتا کب رات گزری کب سویرا ہو گیا. اور یہ شعر شہزادی کونین کے حوالے سے میرا پسندیدہ شعر ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ محسن بھائی پسند آیا. سرکار دیکھیں. اس کی ہاں ہے ان کی ہاں ان کی نہیں اس کی نہیں. توجہ چاہتا ہوں دیکھیے گا. بی بی کے شہدائی تشریف فرما. اس کی ہاں ہے ان کی ہاں اس کی ان کی نہیں اس کی نہیں. ہم نے
یا زہرا کہا اور استخارہ ہو گیا، ہم نے یا زہرا کہا اور استخارہ ہو گیا۔ اور تضمین اور مقطع زحمت تمام۔ آئیے تضمین ملاحظہ کریں، قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا۔ داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال، قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا۔ اور یہ مقطع سماعت کر لیں۔ یہ ترکیب کی دعا چاہوں گا، قبلہ اہل نظر اہل علم تشریف فرما ہے۔ انجینئر صاحب دیکھیے گا، آفتاب بھائی۔ اے کلیم بے تکلم، اے تبسم کے خطیب، اے کلیم بے تکلم، اے تبسم کے خطیب، مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو گیا، مسکرانا ہی۔ بہت اچھا۔ اس کو گھما رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية،
الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صلوات پڑھ دیں محمد. آپ حضرات سے دو گزارشیں ہیں. پہلی گزارش یہ تھی ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ دیں آپ حضرات. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب الحاج سید عباد اصغر ابن زین العابدین مرحوم کی روح کو مالک موت و حیات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ منافقون میں صاحبان ایمان سے یہ خطاب کر رہا ہے. بلکہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ قرآن مجید نے قافلہ بشریت کی وہ رہنمائی کی ہے جس کی طرف عموماً انسان متوجہ نہیں ہے. قرآن مجید کہ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے، مگر خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اور ڈائریکٹ پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. ایمان لانے والوں سے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت تم لوگوں کو یاد خدا، ذکر خدا سے غافل کر کے ہلاکتوں میں ڈال دے. لہذا مال اور اولاد سے جو لوگ مال اور اولاد کی محبت میں اپنے خدا کو جو فراموش کر دے گا، جو اپنے خدا کو بھلا دے گا، وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے. یہ وہ نقصان ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. لہذا مال اور اولاد سے اتنی ہی محبت کرنا کہ اپنا خدا یاد رہے. مال اور اولاد سے اتنی ہی محبت کرنا کہ نبی اور آل نبی یاد رہے. مال اور اولاد سے اتنی ہی محبت کرنا کہ حکم خدا، شریعت محمدی یاد رہے. کوئی ایک ایسا موقع نہ آئے کہ مال اور اولاد کی خاطر تم اپنے خدا کو بھلا دو، اپنے نبی کو بھلا دو، آل محمد کو بھلا دو، غدیر و کربلا بھلا دو. یہ صاحبان ایمان کا طریقہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، ان کی زندگی کے عنوان اور ان کی زندگی کے خدمات کی بنیاد پر میں نے اپنے اس آیہ کریمہ کو منتخب کیا ہے اور آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے. مال اور اولاد کی محبت میں ذکر خدا کو فراموش نہ کرنا. بہت ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا مال اور اس کی اولاد اس کی آخرت میں کام آئے.
بہت خوش قسمت ہے وہ مومن کہ مال اس نے کمایا ہے، دنیا میں بھی فائدہ حاصل کیا ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ حاصل کرے۔ مال اور اولاد کی محبت کرنے سے مذہب نے منع نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آپ مال سے محبت نہ کریں، اٹھا کر کے پھینک دیجئے، یہ نہیں کہا۔ یہ قرآن مجید نے نہیں کہا ہے کہ اولاد سے محبت نہ کریں، بلکہ اولاد سے محبت کا جو طریقہ کار خاندان نبی و آل نبی میں ملتا ہے وہ طریقہ تو کہیں اور ملتا ہی نہیں ہے، وہ طریقہ تو کہیں اور ملتا ہی نہیں ہے۔ سجدے میں ہیں تو بھی اولاد کی محبت کا مظاہرہ ہے، منبر پہ ہیں تب بھی اولاد کی محبت کا مظاہرہ ہے۔ اولاد سے محبت جو نبی نے کی ہے کوئی اور کیا کرے گا؟ اب بات وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم بھی نماز اور جو ہے خطبہ توڑ کر کے سیرت پیغمبر پر عمل کریں تو دیکھیے بات اس کے لیے میں ایک روایت کا چھوٹا سا فقرہ آپ کے حوالے کروں تاکہ بات واضح کر سکوں عزیزان گرامی۔ جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام، دیکھیے اگر آپ لوگ صلوات بآواز بلند پڑھیں گے تو دیر تک میں نہیں پڑھیں گے۔ اس زمانے میں جب ہشام ابن عبد الملک یہ حکمراں ہے، امام بھی حج کرنے گئے، وہ بھی حج کرنے گیا ہے، آپ حضرات واقعہ جانتے ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے۔ مجھے اپنے موضوع کے تحت ایک بات کہنی تاکہ بات آگے آپ لوگ کر سکوں، آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ یہ لاکھ کوشش کر رہا ہے کہ میں حجر اسود تک پہنچ جاؤں، مگر ایسا لگتا ہے کہ حجر اسود اسے اپنے پاس آنے نہیں دے رہا۔ اور یہ تھک ہار کر کے جھلا کے شرمندگی میں ہٹ گیا مجمع سے باہر، طواف کرنے والوں سے باہر، اور اسی حرم میں کسی ایک اونچی جگہ، ایک جگہ تاریخ میں ہے کہ کسی کوئی ٹوٹا سا ممبر وغیرہ تھا، اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے جتنے حوالی موالی چائے خور چاپلوس تھے سب وہیں کھڑے ہیں۔ ان کی حکومت کا وہ شاعر بھی موجود ہے جو فرزدق تھا۔ ایک بیگ نظر پڑی کہ کوئی ہے جس کا وجود کائنات کے بادشاہوں جیسا ہے، جس کا روب کہتا ہے کہ ہٹو وارث اپنی میراث کے پاس جا رہا ہے۔ مجمع ہے جو کائی کی طرف پڑھتا جا رہا ہے، امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں حجر اسود کی طرف، تو کسی نے پوچھا ہشام یہ کون ہے؟ تو اس نے رخ ادھر موڑ لیا۔ ادھر والے نے پوچھا ہشام یہ کون ہے؟ تو رخ اس نے ادھر موڑ لیا۔ جب چاروں طرف سے آواز اٹھنے لگی تو اب یہ کیا کرے؟ تو اس نے شرمندگی میں یا جھلا کے غصے میں کہا میں نہیں جانتا ہوں، اتنی بڑی مملکت کا، مملکت اسلامیہ کا مالک ہے اور اس کو راستہ نہیں مل پایا وہاں تک جسے ہمیشہ قیدی بنا کے رکھا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھئے امام علیہ السلام شام سے آزاد ہو گئے تو آزاد تھے، امام ایک حدیث بھی بیان نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے امام کی حکمت نے مصلی اور مناجات کو اختیار کیا اور امام نے اپنے مصلی کو مدرسہ بنا دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کہتا میں نہیں جانتا۔ تو فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا تو میں بتائے دیتا ہوں، تو نہیں جانتا تو میں بتائے دیتا ہوں۔ انہیں یہ ابن صفا ہیں، یہ ابن مروہ ہیں، یہ ابن منہ ہیں، انہیں حرم و حل پہچانتے ہیں، انہیں مکہ و مدینے کی ذرات پہچانتے ہیں، یہی ہے مرکز علوم الہیہ، یہی ہے خزانہ علوم الہیہ۔ عزیزان گرامی، تو جو بات جہاں تک آپ حضرات کے ذہن کو لانا تھا وہ بات یہ ہے
یہ ہشام پلٹ کے کہتا ہے تم میرے شاعر ہو اور آج تک تم نے میرے لیے ایسے اشعار نہیں کہے. تو جو جواب ہے عزیزان گرامی، پیغمبر نماز میں ہیں، پیغمبر خطبے میں ہیں، اور ان کی اولاد آتی ہے محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. توجہ فرما عزیزان گرامی، کیا اسی سیرت پر ہم بھی عمل کریں؟ جب فرزدق نے سنا کہ ہشام کیا کہہ رہا ہے، کبھی تم نے ہمارے لیے ایسے اشعار نہیں پڑھے، ہمارے لیے تم نے ایسا کبھی قصیدہ نہیں کہا، تو فرزدق کہتے ہیں اگر اس کے باپ جیسا تیرا باپ ہوتا، اس کے ماں جیسی تیری ماں ہوتی، اس کے جیسا تو ہوتا تو میں تیرے لیے اشعار کہتا. اب نبی جیسی نہ اولاد پیدا ہوگی نہ ویسی محبت کا مظاہرہ ہوگا. عزیزان گرامی، مال اور اولاد سے محبت کرنے سے مذہب نے منع نہیں کیا ہے، دین نے منع نہیں کیا، بلکہ بانی اسلام حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہا، جس کے دروازے پہ بلبل سدرہ نشین جبریل امین کا ہمیشہ نزول ہوتا رہا، جس کے ایک ایک کلمات کی ذمہ داری خدا لیتا ہے، ایک ایک فعل کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے، وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے عزیزان گرامی. اس نبی کی حدیث ہے، بچہ کسی کا ہے، کسی نے از روئے محبت اسے اٹھا لیا. بچہ کسی اور کا ہے، کسی نے از روئے محبت اٹھا لیا. آپ نے کیوں اٹھا لیا؟ رشتہ دار تھا کا نہیں صاحب، آپ کا کوئی سسرالی عزیز تھا کا نہیں صاحب، خاندانی عزیز کا کوئی نہیں صاحب، میں نہیں جانتا. از روئے محبت اٹھا لیا. پیغمبر فرماتے اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ کسی کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا، بھائی بعد میں ہے، پہلے مخلوق خدا ہے، پہلے مخلوق خدا ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، عام بچے کو اگر کوئی اٹھا لے تو خدا خوش ہوتا ہے، اگر یتیم عبداللہ کو ابو طالب اٹھا لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، مذہب نے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے. اور کتنی محبت تھی جناب ابو طالب کے دل میں، مجھے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ محبت میں حرارت ہوتی ہے، محبت میں حرارت ہوتی ہے. ابو طالب کے سینے میں کتنی حضور سے محبت تھی. عزیزان گرامی، مکے کی سنگلاخ وادیوں سے وہ محبت جو اٹھی تو ہمارے اعظم گڑھ شبلی نعمانی تک پہنچی، اور انہیں بھی لکھنا پڑا ابو طالب حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. کوئی اور احساس کرے یا نہ کرے، مگر عزیزان گرامی مورخ احساس کر رہا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ محسوس کریں عزیزان گرامی، مال اور اولاد سے محبت کرنے سے مذہب نے منع نہیں کیا ہے. خود پیغمبر محبت کرتے تھے. اور یہی نہیں عزیزو کہ پیغمبر محبت کرتے تھے، بلکہ عزیزان گرامی مال اور اولاد یہ وہ سرمایہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا سجدہ باقی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری نمازیں باقی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم عزادار کہے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج پورا اسلام باقی ہے، آج پورا قرآن باقی ہے. ایک طرف خدیجہ کی دولت نظر آئے گی تو دوسری طرف ابو طالب کا مال نظر آئے، ابو طالب کی اولاد نظر آئے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مگر ہاں عزیزان گرامی، مال اور اولاد سے قرآن مجید نے ایک مشورہ دیا ہے کہ ذرا ہوشیار رہیے گا، مال اور اولاد کی محبت اتنی نہ ہو جائے، ورنہ مال اور اولاد
اگر ذکر خدا سے دور ہونے کا ذریعہ ہے تو مال اور اولاد ذکر خدا سے نزدیک ہونے کا بھی ذریعہ ہے. مال اور اولاد ذکر خدا سے نزدیک ہونے کا بھی ذریعہ ہے. اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کی ترجمانی ایک مثال کے ذریعے سے کرتا ہوں. عزیزو میرے دوستو، یہ یاد رہے کہ جب تک سبب خیر باقی ہے اس وقت تک سلسلہ ثواب باقی رہے گا. مرحوم ہمارے عباد اصغر صاحب جو ہمارے خاندان میں مسرور بھائی کے نام سے جانے جاتے تھے، آپ کی عرفیت مسرور تھی، ہمارے خرد و بزرگ انہیں مسرور کہتے تھے، جو چھوٹے مسرور بھائی، انہوں نے وطن میں ہمارے میرپور میں ایک عالی شان امام حسین علیہ السلام کا روضہ بنوایا ہے، تقریباً 1 کروڑ روپے خرچ کر کے. بڑا ہی عالی شان روضہ ہے. میں نے پہلے اتنی غور سے نہیں دیکھا تھا، لاک ڈاؤن میں مجھے وطن جانا پڑا تو میں ایک جلوس کے سلسلے سے 8 ربیع الاول کو میں وہاں پر گیا تو میں نے غور سے جب دیکھا، چونکہ میں نے الحمدللہ کربلا کی زیارت کی ہے، لہذا جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کا مجھے احساس ہوا، ورنہ ہمیشہ میں دور سے دیکھتا تھا. عزیزان گرامی، ہمارے وطن میں جو مسجد ہے، مسجد کی جدید تعمیر، پہلے پرانی تھی جو بزرگوں نے بنوایا تھا، اس کی جدید تعمیر یہ ہمارے مسرور بھائی کی دین ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، سبب خیر جب تک باقی ہے تب تک ثواب ملتا رہے گا. یہ یاد رہے، ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر حسین ابن علی کا دروازہ کبھی نہیں بند ہو سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزیزو میرے دوستو، یہ سرمایہ بھی جو نصیب ہوتا ہے، یہ سرمایہ کہ ہم خدمت کریں اہل بیت علیہ السلام کی، چاہے مال ہو اولاد ہو. میں اس سلسلے کی 2-3 مثالیں آپ لوگوں کے حوالے روایات کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ مال ہو یا اولاد ہے، اگر ہم اہل بیت کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، یہ انسان ہے، خدا نہ خواستہ اللہ کا ذرا کرم دیکھیں آپ، یہ بھی ایک مالک کا کرم ہے. ایک آدمی شراب خانہ بنوا دے خدا نہ خواستہ، سنیما ہال بنوا دے خدا نہ خواستہ، کلب بنوا دے، جوا خانہ بنوا دے، تو دیکھیے ایک گناہ اسے بنوانے کا ملے گا. 5 آدمی نے کیا گناہ، ان کا بھی ایک گناہ، تو کتنے گناہ اس کی فائل میں لکھے گئے؟ 6 گناہ. 500 لوگوں نے سنیما دیکھا، 501 گناہ اس کی فائل میں لکھا جائے گا. مگر دیکھیے اللہ کا کرم ذرا سا بند ہو گیا، تالا پڑ گیا. اب صاحب کوئی گناہ کرنے اس میں نہیں آتا ہے. پروردگار کہتا ہے ملائکہ اب اس کی فائل بند کر دے، گناہ رک گیا ہے، اب اس کی فائل بند کر دے. گناہ رک گیا ہے. توجہ دیدانی گرامی. مگر ایک آدمی نے امام باڑہ بنوایا، مسجد بنوایا، درسگاہ بنوایا، صاحب بنوایا، اب ثواب اس کا چل پڑا. 100 آدمی نے نماز پڑھی، 200 لوگوں نے معلومات صاحب عزاداری کی وغیرہ، چل پڑا، ثواب مل رہا ہے. نہیں صاحب، یہ وہ بستی ہے جہاں کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اب کوئی نہ مسجد میں نمازی رہ گیا، نہ امام باڑے میں کوئی عزادار رہ گیا. پھر بھی خدا کہتا ہے میرے ملائکہ اس کی فائل بند نہ ہونے پائے. یہ میں اپنے جذبات نہیں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ حدیث پیغمبر ہے، حدیث معصوم ہے، اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی نمازی نہیں رہ گیا، پروردگار کا نمازی رہے نہ رہے سبب خیر باقی ہے. جب تک سبب خیر باقی رہے گا ثواب ملتا رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں پیغمبر کی اس حدیث کی. یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے اس مجلس پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ذکر خیر کر رہا ہوں، ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، پروردگار کا ذکر کر رہا ہوں. ایک ثواب مجھے پڑھنے کا، ایک ثواب آپ لوگوں کو سننے کا. تو میں اپنے تک والی مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک ثواب مجھے
کیوں؟ اس لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں. ایک ثواب میرے والدین کو، اس لیے کہ وہ میرے وجود کا ذریعہ ہے. یہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. زیک بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آپ لوگ تو اسے صلوات پڑھ رہے جسے لگ رہا روزہ ہوتا رکھتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ایک ثواب مجھے اور ایک ثواب میرے والدین کو کہ وہ میرے وجود کا ذریعہ ہے. میں نے کیا کہا عزیزان گرامی؟ اولاد بھی ذکر خدا کا ذریعہ بن سکتی ہے. میں اس سلسلے کی میں 2-3 دلیلیں اور بھی آپ لوگوں کے حوالے کروں گا تاکہ بات زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے. ایک مجلس کی میں پڑھ رہا ہوں، میری بقیہ کام چھوڑ دیجئے آپ. یہ ایک مجلس میں پڑھ رہا ہوں، مگر یہ بھی خدا کا کرم ہے. اگر میں گناہ کروں تو اس کا گناہ والدین کے نام نہیں لکھا جائے گا. یہ بھی خدا کا سب سے بڑا کرم ہے. کار خیر کروں ایک ثواب انہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کی نیت ایک خراب اولاد کی نہیں تھی، ایک اچھی اولاد کی تھی. اولاد خود خراب ہو جائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایک ثواب مجھے مل رہا مجلس پڑھنے کا، ایک ثواب میرے والدین کو اس لیے کہ وہ میرے وجود کا ذریعہ ہے. ایک ثواب انہیں ملے گا جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، جو میرے اساتذہ تھے، جو میرے ٹیچر تھے، جو میرے معلم تھے. ایک ثواب انہیں ملے گا. ایک ثواب انہیں ملے گا جن کے پیسے میری تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں. اس لیے کہ مدرسوں کو آپ چلاتے ہیں. مکتب ہو، مدرسہ ہو، حوزہ ہو، اسے آپ چلا رہے ہیں. ہمارے مدارس کی جو فنڈنگ ہے یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ہماری قوم دے رہی ہے. کوئی سہم امام دیتا ہے، کوئی ڈونیشن دیتا ہے ایصال ثواب کے نام پر، صدقات و خیرات کے نام پر. یہ مدارس میں جا کے جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. لہذا یہ مدارس کون چلا رہا ہے؟ ہماری قوم چلا رہی ہے. تو اس زمانے میں جن کے پیسے میری تعلیم پر خرچ ہوئے، ایک ثواب انہیں، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ایک ثواب انہیں ملے گا. میں روک کر کے بات کہتا چلوں کہ جب ہمارے بھائی عباد اصغر صاحب اگرچہ رشتے میں تو میرے بھانجے لگتے تھے مگر بڑے مجھ سے بہت تھے، یہ مسرور بھائی جن کو ہم لوگ کہتے تھے، میں نے ایک مرتبہ ایک مدرسے کے سلسلے میں، مدرسہ ہمارے علاقے میں ہے، وہاں پہ زمین کی خریداری کا معاملہ تھا. تو مجھ سے ان کے ذمہ دار نے کہا کہ آپ کے عزیز ہے، اگر آپ کہہ دیں گے تو جائے. میں نے دیکھی صاحب میں نے کبھی کہا ہوا تو نہیں ہے، مگر آپ کہہ رہے کار خیر ہے، چلیے میں کہہ دیتا ہوں. اتفاق سے وہ وطن آئے ہوئے تھے تو ان کو لے کر کے میں گیا. میں نے کہا بھائی ان کی زمین کی خریداری کا معاملہ ہے، آپ اگر کچھ دے سکتے تو دیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنی زمین کی وہ ہے؟ تو معلوم 5 لاکھ روپے. کہنا آدھا میں دے دوں گا، آدھا میں دے دوں گا. انہوں نے شرط یہ رکھا کہ پیسے میں اس شرط پر دوں گا کہ آپ لینے آئیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اسی بہانے گھر آ جائیں گے. اس سے 2 پتہ لگتا ہے کہ آدمی کے دل میں عزیزداری کی محبت، جسے صلہ رحم کہتے ہیں، کہ صلہ رحم آل محمد علیہ السلام کی بہترین تاکیدات میں سے ایک تاکید ہے. انہوں نے پیسے دیے زمین کی خریداری میں. ظاہر بات جب تک وہ زمین ہے، جب تک دینی تعلیم ہوتی رہے گی، اس وقت تک ثواب. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. تو میری تعلیم پہ جن لوگوں کے پیسے خرچ ہوئے ہیں، ایک ثواب ان مومنین و مومنات کو زندہ یا مردہ، ایک ثواب انہیں پہنچے گا. اب آپ ذرا سا سمیٹیے بات. یہ ایک مجلس، میرے کتنے شاگرد ہیں، میں نے کتنا پڑھایا، کتنی میں نے کتابیں لکھی، کتنے مقالے لکھے، کتنے جو ہے میں نے تبلیغات کیے، کتنے کو نمازی بنایا، عزادار بنایا، وہ ساری باتیں ہٹا دیجئے. فقط ایک مجلس کا ثواب عزیزان گرامی، ایک مجلس جو میں پڑھ رہا ہوں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی. میں سبب خیر ہوں. کس کے لیے؟ والدین کے لیے. میں سبب خیر ہوں اپنے ٹیچروں کے لیے. میں سبب خیر ہوں ان مومنین مومنات کے لیے جن کی
پیسے میری تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں۔ ایک ثواب انہیں ملے گا جنہوں نے مدرسہ بنایا، اور ایک ثواب اسے ملے گا جس نے مدرسہ بنانے والے کو پالا۔ کب تک ثواب ملتا رہے گا؟ میری ایک بات کسی کو پسند آ گئی، اس نے کوئی عمل کیا، اس نے کوئی عمل کیا، اس نے 10 کو بتایا، اس نے 50 کو بتایا، اس نے 100 کو بتایا، اس نے 500 کو بتایا، ہزاروں کو بتایا، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا ایک ثواب مرحوم کو ملے گا کہ ان کے ذریعے سے تبلیغ کا کام ہوا ہے، ایک ثواب میرے ذریعے سے جتنے بھی میں سبب خیر ہوں ان کے لیے انہیں ملتا رہے گا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ایک بات کہتا چلوں، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ ایک کو نمازی بنایا، اس نے 10 کو بنایا، اس نے 50 کو بنایا، ایک کو میں نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا پیغام دیا، اس نے 50 کو محب اہل بیت بنایا، سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے ادارہ بنایا ایک ثواب اسے ملتا رہے گا، جس نے ادارہ بنانے والے کو پالا ایک ثواب اسے ملتا رہے گا۔ چھوٹا سا ادارہ بنانے والے کو اگر کوئی پال دے تو قیامت تک ثواب ملے گا۔ ارے جو ابو طالب ادارہ اسلام کے پانی کو پال دے، دیکھو اور بابا نے بلند صلوات پڑھنے عزیزان گرامی، سبب خیر، مال اور اولاد سبب خیر، اور ظاہر سی بات ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل کی بنیاد پر کبھی بھی اللہ سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں ہمارے عمل، کہاں وہ ذات اکبر، ہمیشہ اس سے فضل کی بھیک مانگنی چاہیے۔ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، میرے مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کرنا، اپنی عدالت سے ہمارا معاملہ نہ کرنا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ کس بنیاد پر ہے؟ ہم کیوں روزہ بنواتے ہیں؟ کیا امام باڑہ کربات بنواتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کا نام بتاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو مذہب بتاتے ہیں؟ کیوں دین اہل بیت بتاتے ہیں؟ کیوں ہم عزاداری بتاتے ہیں؟ کیوں انہیں ہم جو ہے مجلس و ماتم بتاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کی وجہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ بنائے گئے ہیں ہمارے بچے ہوئے خمیر سے، ہمارے شیعہ بنائے گئے ہیں ہمارے بچے ہوئے خمیر سے، تو بچے ہوئے خمیر سے ہمارے شیعہ بنائے گئے ہیں۔ اب یہ ذرہ جہاں جہاں ہوگا وہاں مکتب اہل بیت و دین اہل بیت کے پروان چڑھانے کا جذبہ ہوگا۔ تو جو فرمائے عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ ہر جز اپنے کل سے ملتا ہے، ہر جز اپنے کل سے ملتا ہے، الگ سے کہیں نہیں ملے گا، ہمیشہ ہر جز اپنے کل سے ملتا ہے۔ ایک مثال تو تاکہ بات واضح ہو جائے، آپ دیکھیے عزیزو، اگر جز اپنے کل سے نہ ملے تو فنا ہو جائے گا، اور اگر جز اپنے کل سے مل جائے تو کل جب تک باقی رہے گا یہ جز بھی باقی۔ آپ حضرات اگر متوجہ ہیں تو عزیزان گرامی ایک مثال کے ذریعے اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک قطرہ پانی آپ ہاتھ پہ لیجئے، پھونک دیجئے، وہ دیجئے، ختم ہو جائے گا، زمین پہ ڈال دیجئے، فنا ہو جائے گا، پی جائیے، وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر اسی ایک قطرے پانی کو آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال دیا، بتائیے اس کی زندگی بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ بڑھ گئی، مگر ابھی بھی خطرہ ہے۔ اسی ایک گلاس پانی کو آپ نے لیا کہ حوض کے پانی میں ڈال دیا، زندگی اور بڑھ گئی، مگر ابھی بھی خطرہ ہے۔ حوض کا دہانہ کھولا، حوض کا وہ پانی چلتا ہے، جا کے مل جاتا ہے نہر سے، اس خطرے نے ایک چھلانگ لگائی اور پہنچ گیا نہر کے پانی میں، اس کی زندگی اور بڑھ گئی، زندگی کا سفر طے کر رہا ہے
ہار نہیں مان رہا ہے، ایک جز ہے جو اپنے کل کو تلاش کر رہا ہے، ایک جز ہے جو اپنے کل کو تلاش کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نہر نے اپنا رشتہ گومتی سے ملا دیا، اس قطرے نے ایک چھلانگ اور لگائی، گومتی میں مل گیا، اس کی زندگی اور بڑھ گئی، مگر ابھی بھی خطرہ ہے۔ گومتی نے اپنا رشتہ دریائے گنگا سے جوڑ دیا، اس نے دریائے گنگا میں جا کے وقت پناہ لی، مگر دیکھا ابھی بھی خطرہ ہے۔ گنگا نے اپنا رشتہ بنگال کے سمندروں سے ملا دیا۔ یہ زندگی کا سفر طے کرنے والا ایک مرتبہ بنگال کے سمندروں سے جا کے مل گیا، اب کہہ رہا ہے من مثلی میرے جیسا کون ہے کسی میں جو اسے نکال لے؟ ہے کوئی جو اسے مٹا سکے؟ ہے کوئی جو اسے ختم کر سکے؟ ہے کوئی ایسا انسان جس کا علم وہاں تک پہنچے، اس خطرے کو پہچان کے نکال دے کہ نہیں صاحب کب تک رہے گا؟ جب تک سمندر ہے تب تک یہ قطرہ باقی رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے وجود کو محبت آل محمد کے سمندر میں ڈال دو، جب تک وہ رہیں گے تم رہو گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من موت علی حب آل محمد موت شہیدہ، جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جز ہے جو اپنے کل سے مل گیا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جز کبھی بھی دوسرے سے نہیں ملے گا، زندگی اسی وقت ملے گی جب کل سے ملے گا۔ ایک اور مثال میں جو قرآن مجید سے دے کر کے اپنی بات بڑھانا چاہتا ہوں آگے، جب سلوات نم بابا دے بلندہ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے مالک تو مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں؟ ایمان نہیں؟ کہ نہیں ایمان ہے، اطمینان قلب کے لیے۔ اطمینان ایک الگ سرمایہ ہے، اطمینان قلب کے لیے۔ کہ چار پرندوں کو پکڑ لو، چار بندوں کو پکڑ لیا، ان کے سروں کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لو کہ یہ کل ہیں، یہ کل ہیں، ان کو کاٹ لو، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ لو، اور اپنے پاس رکھ کر کے تم ان کے جسم کو قیمے قیمے کر ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے ملا دو، سب مکس ہو گئے۔ اب نہیں معلوم کون سا گوشت کا ٹکڑا مور کا ہے، کون سا کوے کا ہے، کون سا جو ہے آپ کے مرغ کا ہے، پتہ نہیں ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو اور تم بلاؤ، ان کے سر کو پکڑ کے وہ جز آئیں گے، چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھے، تم کہو گے مرغ کو بلاؤ گے، کبوتر کو بلاؤ گے، تو مرغ کو بلاؤ گے تو کبوتر کے ٹکڑے نہیں آئیں گے، کبوتر کو بلاؤ گے تو کوے کے ٹکڑے نہیں آئیں گے۔ توجہ عزیزان گرامی، تمام اجزاء جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، اور نبی یہاں سے آواز دے رہا ہے۔ کہاں؟ پہاڑ کے نیچے۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو ایک بات بڑی تیزی سے کہہ کے نکلنا چاہتا ہوں۔ پہاڑ کے نیچے ہے نبی، پرندوں کو آواز دے رہا ہے، یہ مرے ہوئے پرندے پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں۔ ارے بانی اسلام تو زندہ صحابیوں سے کہہ رہا تھا، تو پہاڑوں پہ بھاگے جا رہے ہیں۔ آواز دی، کبوتر کو تو کبوتر ہی آیا، مرغ کو بلایا تو مرغ ہی آیا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اور جو اجزاء تھے وہ اپنے کل سے ملتے گئے، زندگی پاتے گئے۔ توجہ عزیزوں میرے دوستو، ہر جز اپنے کل سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آئیے مولانا میں اتنی دھیمی لہجے میں صلوات تو رمضان میں روزہ رکھتے تھے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ ہر جز اپنے کل سے ملے گا، تبھی حیات ملے گی۔
توجہ فرمائے عزیزان گرامی، شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، ہمارا شیعہ جو بنایا گیا ہے ہمارے بچی ہوئی خمیر سے بنایا گیا ہے۔ عزیزوں میرے دوستو، اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب بھی جز اپنے کل سے ملے گا تو زندگی پائے گا۔ جناب ابراہیم کل کو لے کر کے اجزا کو بلا رہے ہیں تو چاروں طرف سے اڑ اڑ کے گوشت کے لوتھڑے ہیں جو اپنے کل سے ملتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محب آل محمد کو دنیا میں کہیں بھی دفن کر دو، جب بھی اٹھے گا تو کربلا سے ملے گا، نجف سے ملے گا، قادمین سے ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا دے بن صلوات پڑھیں آپ۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے کیوں یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں؟ کار خیر کے جذبات کا مطالبہ ہمارے دلوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری وہ اندر جو اصل فطرت اور جو اصل نیچر ہے، وہ نیچر آواز دے رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں روضہ بنواؤ، تمہارے پاس ہے روضہ بنواؤ، امام باڑے بنواؤ، تمہارے پاس ہے مسجدیں بنواؤ، مدرسے بناؤ، مدارس کی تعلیم کا انتظام کرو، ان کی زمینوں کے خریدنے کا یا بنوانے کا جو تمہاری حیثیت اور صلاحیت ہے، جو تمہاری حیثیت اور صلاحیت ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود تباہ ہو جاؤ، کار خیر کرو مگر تباہ ہو کر کے نہیں۔ وہ بس امام حسن علیہ السلام کے لیے تھا کہ امام عالی مقام نے اپنا یعنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنے پورے گھر کا اثاثہ رائے خدا میں دے دیا تھا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام علی مقام علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے امام کے مکتوبات، نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات ہیں، مکتوبات ہیں اور آپ کے کلمات قصار ہیں۔ مکتوبات یعنی خطوط جو امام نے لکھے ہیں، اس میں سے ایک خط امام نے اپنے گورنر کے پاس لکھا تھا، اور کیا لکھا امام نے کہ تمہارا امام تمہاری اس دنیا سے کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، 2 لقمے جو کی روٹیوں کے، وہ بھی نمک سے، یہ تمہارا امام کھاتا ہے۔ کیا پہنتا ہے؟ ایک کپڑا، ایک اندر پہننے کا، ایک اوپر پہننے کا، یعنی ایک جوڑا کپڑا۔ بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے قضاوت فیصلے وغیرہ کے لیے، تو امام علیہ السلام مثلاً پہلے دھو کر کے کپڑے کو ڈالتے تھے، جب خشک ہو اتنی دیر انتظار کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، علماء ہمارے لکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ امام کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ مولا چلیے فیصلہ کرنا ہے، بہت ہی سخت مرحلہ ہے۔ امام اپنا دامن ہوا میں سکھاتے ہوئے گئے ہیں، ایک جوڑا کپڑا، ایک چادر ہے، تمہارا امام تمہاری دنیا سے ایک چادر، آدھی علی بچھاتا ہے، آدھی اوڑھتا ہے۔ امام نے جو خط لکھا ہے، مگر جہاں تک آپ حضرات کو لانا ہے عزیزان گرامی، وہ یہ ہے فقرہ، امام لکھتے ہیں مگر اے میرے گورنر، تو علی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ تو علی نہیں ہو سکتا، تو چاہے 2 لقمے جو کی روٹی پہ زندگی بسر کر لے، نہیں ہو سکتا۔ تو اگر چاہے کہ روٹی اور نمک پہ زندگی بسر کر لے، نہیں ہو سکتا۔ ایک جوڑے کپڑے میں تو زندگی بسر کر لے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، گئے مجلس پڑھنے کے لیے، راستے میں نہیں جانے کتنے مشرکین کے پسینے لگے ہیں، کپڑے تو نجیس ہیں، اگر دوسرا کپڑا نہیں ہوگا تو کب ہوگی مجلس؟ میں تو مسافر آدمی ہوں صاحب، مجلسیں پڑھنے کے لیے پورے ملک میں آتا جاتا رہتا ہوں، کبھی ٹرین سے، کبھی جو آپ کی بسوں سے، کبھی جو بھی سواریوں سے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی میرے کپڑے نجیس ہیں تو میں جا کے وہاں کپڑے پاک کر کے نہاؤں گا تو مجلس کیا بجے ہوگی؟ امام کہتے ہیں مگر تم علی نہیں ہو سکتے، تم چاہو ایک جوڑے کپڑے پر زندگی بسر کرنا نہیں کر سکتے۔
امام نے کتنی عظیم رہنمائی کی عزیزان گرامی، بڑی عظیم رہنمائی کی امام نے. تم اگر چاہو ایک چادر میں زندگی بسر کرنا نہیں کر سکتے. البتہ جو فقرہ امام نے کہا ہے عزیزان گرامی وہ قابل غور ہے. امام فرماتے مگر اے میرے گورنر، تقوی کے ذریعے تو علی کی مدد کر سکتا ہے. جو کھانا ہے کھا مگر حلال کھانا، جو پہننا ہے پہن مگر حلال پہننا، جو اوڑھنا بچھانا ہے اوڑھ و بچھا مگر حلال ہو، کسی کا حق اس میں شامل نہ ہو. تو استعمال کرے گا مدد علی کی کہی جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی آخری بات، اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، کہ مال اور اولاد یہ خود ایک ذریعہ ہیں. مال اور اولاد ذریعہ ہیں انسان کو خدا تک پہنچانے کا. ایسی اولاد چھوڑی جائے عزیزان گرامی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی دینی تعلیم دیتے ہیں کہ بچہ، اور نہیں دیتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے، نہیں دیتے تو ہمیں اتنی دینی تعلیم دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکے، اور ہمیشہ مرکز ولایت غدیر سے متمسک رہنے کے لیے ان کے تمام نمائندوں سے متمسک رہے. عزیزان گرامی میں بس ایک روایت کا فقرہ میں آپ لوگوں کے حوالے کر کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. اولاد آدمی نے چھوڑا ہے، اولاد کار خیر کرے گی. ضروری نہیں کہ اس میں نیت کرے کہ یہ میں اپنے ابا کے لیے، اپنی نماز پڑھ رہی ہے ثواب والدین کو مل رہا ہے، وہ اپنے لیے صلوات پڑھ رہا ہے مگر ایک ثواب والدین کو مل رہا ہے. لہذا عزیزان گرامی میں پھر یہ بات رک کر کے بڑی تاکید سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم دیجئے کہ آپ کا بچہ ہمیشہ مذہب سے وابستہ رہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی آج ہمارے پاس جو کچھ بچا یہ فرش امام حسین علیہ السلام، جو کچھ بچا ہے یہ فرش امام حسین علیہ السلام. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا ہے، مگر اس میں بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. مرثیہ ختم ہو جائے تو چلیں، سوزخانی ختم ہو جائے تو چلیں، آپ کے جو پیشخانی ختم ہو جائے تو چلیں، مولانا بیٹھ جائے تو چلیں، فضائل پڑھ لیں تو چلیں، مصائب ہو جائے تو چلیں، تبرک بٹے تو چلیں. یہ بتائیے پیشخانی سے لے کر کے تبرک تک بڑھنے والا کون سا ہے شعبہ جس کا رشتہ امام حسین سے نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم حسینیت بھول رہے ہیں، ہم حسینیت بھول رہے ہیں. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اب میں ایک بہت ہی اس وقت مطلب لیٹسٹ بات ہے، یعنی بالکل ہمارے اور آپ کے درمیان کی بات ہے. آپ حضرات سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بتائیں چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسی بنیاد بات میں ضرور کرتا ہوں جو قوم تک ایک پیغام پہنچ سکے. عزیزان گرامی میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کا بچہ پہلے دن جب پیدا ہوا تھا تو جو پہن رہا تھا کیا 6 مہینے کے بعد بھی اسی سائز کے کپڑے پہناتے ہیں آپ؟ نہیں نا. وہی بچہ 6 سال کا ہو گیا اسی سائز کے کپڑے پہناتے ہیں، وہی غذا دے رہے ہیں. بچہ آپ کا 2 سال کا ہو گیا، غذا بدل گئی، سائز بدل گیا. آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، سائز بدل گئی کپڑے کی، غذا بدل گئی. آپ کا یہی بچہ 6 سال 7 سال کا ہو گیا. اب آپ نے اپنے بچے کے بارے میں سوچا اس کو لے چلو یار پلے گروپ میں ڈال دو، اس کو جو ہے LKG میں ڈال دو، تاکہ بچہ دھیرے دھیرے پلے گروپ میں ڈالو تاکہ اسکول جانا سیکھے. بچوں کو فرش حسین پہ لائیے تاکہ در حسین پہ آنا آپ کی اولادیں سیکھے. عزیزان گرامی اب میں آپ لوگوں سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ یہ بتائیے آپ کا بچہ KG پاس کر گیا، اب وہ فرسٹ میں چلا گیا، تو بتائیے اس کا سیلیبس بدلا کہ نہیں بدلا؟ وہی بچہ آگے بڑھ کے ہائی اسکول میں چلا گیا، سیلیبس بدلا کہ نہیں بدلا؟ بدلا. وہی بچہ MA کرنے لگا، سیلیبس بدلا؟ بدل گیا. وہی بچہ آپ کے اب ریسرچ کرنے لگا، سیلیبس بدلا؟ عمر بڑھتی گئی، کلاس بڑھتے گئے، یہ پاس کرتا گیا اور سیلیبس بدلتا گیا.
کیا وجہ ہے کہ ہمارا مذہبی سیلیبس نہیں بڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھا دیا بس، بچہ قرآن پڑھے، 4 رکعت نماز سکھا دی بس۔ جب آپ کا بچہ صاحب شعور ہوا، جہاں پر اسے شعور کی منزل آئی، وہاں پر اسے دین سمجھانا تھا تو دین کے سیلیبس کا عمر کے لحاظ سے انتظام کرنا تھا۔ ہم نے غفلتوں کا شکار کر کے شیطان کے حوالے کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں سماج کے اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں چونکہ سماجیات پڑھنے کا قائل ہوں، لہذا عزیزوں میرے دوستوں یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے ایک بآواز بلند ذرا صلوات پڑھ دیا حضرات۔ آج کل تو شیطان کی عبادت کے لیے جانا پڑتا تھا، اب جانے کی ضرورت، اب تو ہر جیب میں موجود ہے نا۔ بیٹا بھی گھر آ گیا، بیٹی بھی گھر آ گئی، رات میں سب سو گئے، 9 بجے سب بچے گھر میں آ گئے، سب کھا پی کر کے سو گئے، ماں باپ بھی کمکرن کی نیند سو گئے کہ بچے تو گھر میں ہیں، مگر شیطان نے کہا میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں عزیزان گرامی، یہ پیغام آپ لوگ کے حوالے کر رہا ہوں مرحوم کی سال ثواب کے لیے، اور جتنا بھی عمل ہوتا رہے گا وہ سارا ثواب میں مرحوم کی روح کو اصال کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں، رات کے 12 بجے ایک مرتبہ بچے نے کروٹ لی، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، اندر سے نفس بھی سونے نہیں دے رہا ہے، ورغلا رہا ہے، باہر کا دشمن شیطان۔ ذرا سا دیکھیں، ساتھیوں کا میسج تو نہیں آیا ہے، ہمیشہ جائز کام سے موبائل اٹھے گا، ساتھیوں کا میسج تو نہیں آیا ہے، جیسی موبائل اٹھا، اچھا واٹس ایپ پر کچھ نہیں ہے، ذرا سا فیس بک پر دیکھ لیں۔ اب جو فیس بک پر گئے تو انٹرنیٹ کی دنیا میں دونوں چیزیں ہیں عزیزان گرامی، یہی زبان ہے، اس سے چاہے گالی بکی اور چاہے آپ آدمی کی تعریف کریے، یہی زبان ہے، یہی نیٹ ہے، اس میں گندگیاں بھی ہیں زمانے کی اور اچھائیاں اور خوبیاں بھی ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، اب ہمارے نوجوان بیٹے یا بیٹی کے ہاتھ، یہ انگلیاں ہیں نا، خدا تو کہہ رہا تکلمنا ایدیہم، ہم قیامت میں ان ہاتھوں کو بلوائیں گے، مگر ہاتھ تو ابھی بولنے لگے۔ اب غیبت زبان سے نہیں ہوتی ہے، غیبت ہماری انگلیوں سے ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی قبرستان سے آپ لوگوں کو گزرنا ہو رات کے 3 بجے، تو کیا دن میں جیسے گزرتے ہیں اسی نارمل حالات میں گزریں گے؟ نہیں صاحب، مجبوری ہے، جانا ہے، چاروں طرف پانی ہے، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر جو ہے قبرستان کے اس طرف رہتا ہے، جانا ہی جانا ہے، تو تیز تیز جائے گا دوڑ کر۔ اور اگر کہیں کوئی ایک جانور کود پڑا پیڑ سے تو سمجھ جائیے کوئی جنات آ گیا اور پکڑ لیا اس نے، کسی مردے نے پکڑ لیا۔ میں یہ مردے اگر بیچارے طاقتور ہوتے تم ان کو ان کے گھر سے نکال پاتے؟ اب ان کے بنائے ہوئے عالیشان مکان میں تم رہ رہے ہو، ایک کھنڈر میں لے آ کر کے ڈال دیا، اگر اتنے طاقتور ہوتے۔ مگر عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ دل پر جس چیز کا اثر ہوتا ہے اسی کے مطابق ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ ہماری ایکٹیویٹیز دل کے اثر کی بنیاد پر ہے، دل پر جیسا اثر ہوگا ویسے ہمارے ہاتھ چلیں گے، ویسے ہمارے پیر چلیں گے، ویسے ہماری آنکھیں چلیں گی، ویسے ہمارے کان چلیں گے۔ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ارے یار یہ تو میرے ابا کا بڑا پکا دشمن تھا، بہت گالیاں دیتا تھا، میرے ابا غریب تھے لہذا انہوں نے بڑا ستایا ہے، اب میرے ملنے کا انداز بدل جائے گا اس لیے کہ دل پہ اثر کچھ اور ہو گیا۔ مسجد اور امام باڑوں کے بارے میں ہے صاحب، اس میں جنات رہتے ہیں، رات کے کون جائے گا تنہائی میں؟ معلوم صاحب 2 بجے نا صاحب کون جائے گا، بڑی مجبور ہے 4 آدمی کو لے کے جائے گا مرن سیج لینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، کچھ گلیاں بھی بدنام ہیں کہ اس گلی میں صاحب جن رہتا ہے، آدمی جب رات کے وقت گزرتا ہے مجبور ہے جانے پر، کہیں سے آیا ہے سفر کر کے اور گزرنا ہے، تو اتنی تیز سی قدم بڑھاتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے پر بھی اتنی تیز قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، دل پر جیسا اثر ہوتا ہے انسان کے جسم کی ایکٹیویٹیز ویسی ہی ہوتی ہے۔ یہ نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ بھی 12 بجے کے بعد بہت بڑھیا چلتا ہے صاحب، بڑی تیزی سے۔ اب اس کے دل پر جس کا اثر ہوگا، اگر شیطان کا اثر ہے تو گندگیاں دیکھے گا، اگر امام زمانہ کا اثر ہے
اگر دل پہ اثر ہے کہ امام دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، نبی دیکھ رہا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، تو پھر ہماری انگلیاں انٹرنیٹ کی خوبیاں تلاش کریں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، بس آخری باتیں اور زحمت تمام ہے۔ عزیزوں میرے دوستوں، میں جو فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچے بڑے ہو گئے، بچپنے میں قرآن پڑھایا تھا، شعور نہیں تھا، بچہ بڑا ہوا، اب صاحب شعور ہو گیا، تو ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہم دنیا کی ہر تعلیم دیتے ہیں، مگر اس کی عمر کے لحاظ سے ہم عقیدہ اسلامی نہیں پڑھاتے، عقائد اہل محمد نہیں پڑھاتے، ہم تاریخ اہل بیت نہیں پڑھاتے، سیرت اہل بیت نہیں پڑھاتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہماری نئی نسل بھی آہستہ آہستہ فرش حسین سے دور ہو رہی ہے۔ اپنی اولادوں کو اس لائق بناؤ کہ عمل وہ کریں، ثواب تمہیں ملے۔ بہت ہی تیزی سے میں ایک بات کہہ کر کے میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی، روایت ہے، ایک روایت، اور مگر یہ مشہور ہے کسی اور اعتبار سے، مگر اس روایت کو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، وہ امام نے جو بیان کیا وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، لکھتے ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی، چھٹے امام نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک قبر تھی نئی، اس کے پاس سے گزرے، آواز قدرت ہے، عیسیٰ گزر جاؤ، جلدی کرو۔ عیسیٰ گزر گئے، 1 سال کے بعد پھر اسی راستے سے واپس آئے، آواز قدرت ہے، عیسیٰ رکو، جانا مت۔ آواز جناب عیسیٰ نے، میرے مالک 1 سال پہلے تو نے کہا تھا رکنا مت، 1 سال کے بعد اب تو کہہ رہا ہے جانا مت۔ آواز قدرت آئی، جب تم جا رہے تھے، تم نبی رحمت ہو، اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، تم رک جاتے تو عذاب رک جاتا، اس لیے میں نے کہا گزر جاؤ۔ 1 سال کے بعد واپس آئے تو اس پر میری رحمتوں کا سامان ہے جو جھوم جھوم کے برس رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا میرے مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس صاحب قبر نے 2 مومن بچوں کو چھوڑا ہے، 2 مومن بچوں کو چھوڑا ہے، ان دونوں بچوں نے ایک کام کیا ہے، 2 کام کیے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ میری یتیم مخلوق تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کے بچوں نے میری یتیم مخلوق کو پناہ دی ہے۔ عیسیٰ تم ہی سوچو، اس صاحب قبر کی اولادیں میری یتیم مخلوق کو پناہ دیں، ان کے باپ پر میں عذاب نازل کروں، یہ میرے شان کرم کے خلاف ہے۔ تو جو فرمایا دیدہ نہیں کرانی، روایت میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کہیں نیت کی ہو کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں ابا کے لیے قربتاً اللہ، نہ، عمل انہوں نے کیا ثواب۔ توجہ فرمایا دیدہ نہیں کرانی، اگر عام یتیموں کو پناہ دے دے تو باپ کا عذاب ہٹ جائے، جو یتیم عبداللہ کو پناہ دے دے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا میرے مالک دوسرا کیا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام جو کیا وہ سن لیجئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک کو دوسرا کام کہا، راستہ ٹوٹا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا راستہ تھا، ٹوٹے ہوئے راستے کو صاحب قبر کے بچوں نے میری مخلوق کی سہولت کے لیے بنا دیا۔ مخلوق میں کافر چلیں گے، مشرک چلیں گے، مومن چلیں گے، بے دین چلیں گے، نماز شب کے پابند چلیں گے، کون چلے گا نہیں معلوم۔ میری مخلوق کی سہولت کا انتظام کیا ہے راستہ بنا کے۔ اب تم ہی بتاؤ عیسیٰ، جس کے بچے میری مخلوق کی سہولت کا اہتمام کریں، ان بچوں کے باپ پر میں عذاب نازل کروں، یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے۔ تو جو فرمایا دیدہ نگرامی، اگر دنیاوی راستہ بنا دے، دنیاوی راستہ بنا دے تو باپ کا عذاب ہٹ جائے، تو جو ابو طالب ایسے رہبروں کو پال دے جو خدا تک راستہ بناتے ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مرحوم جن کی سال ثواب کی مجلس ہے، انہوں نے
جہاں تک اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور اپنے اعمال کے اعتبار سے برابر مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ حج کرنے جانا ہے، اور مرحوم کو اپنی نوکری ملازمت وغیرہ کی وجہ سے موقع نہیں مل پایا۔ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، میرے والد کا حج آپ کریں گے، والدہ کو لے چلنا ہے، مگر بیماری ایک بیگن کے اوپر ایسی آئی کہ یہ بیچارے خود نہ جا سکے، بلکہ ہمارے وطن کے مولانا حسن مہدی صاحب کو بھیجا انہوں نے اپنی طرف سے نیابت میں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا حج نیابتاً کروایا۔ یہ واجبات کے احساس کی دلیل ہے کہ انسان اپنے واجبات کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اپنی رحمت نازل کرے، اور جس ولولے سے انہوں نے وطن میں عزیزان گرامی کام کیا اور مذہبی امور کو انجام دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ان کے سینکڑوں کام ہیں جو وقت نہیں کہ میں آپ لوگوں کے حوالے کروں۔ مختصر اتنا ہے کہ ہمیشہ ان کا لگاؤ یا مذہب اہل بیت کی ان تمام علامتوں سے رہا ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ علاقہ اہل بیت کے چاہنے والے کا ہے، یا پھر آپ کا سب سے زیادہ آپ کی پسند ایجوکیشن سے تھی کہ ایجوکیشن آل محمد کی پسندیدہ شعبہ ہے۔ اسی سلسلے سے انہوں نے ڈگری کالج وغیرہ بھی بنوائی اپنے وطن میں۔ عزیزان گرامی، انسان مر جاتا ہے مگر کردار باقی رہتا ہے، اسی لیے عزیزو ہم دفن کر کے چلے آئیں، ہم سمجھتے وہ ویرانے میں ہے، ہم سمجھتے وہ ویرانے میں ہے، مگر پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، احباب چلے گئے، بھائی بہن چلے گئے، مگر اے قبر کے مکین، تیرا خدا تجھے نہیں چھوڑنے والا ہے۔ زندگی بھر اپنے سینے میں تو نے اگر غریب الوطن حسین کو بسایا ہے تو پھر میں تجھے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، پھر میں تجھے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور ملائکہ رحمت ہوتے ہیں جو اس کی قبر پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے خانوادے کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ اپنے عزیزوں کے ساتھ انہوں نے جو صلہ رحم کیا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے محبتوں کا برتاؤ کیا ہے، آج اسی کے دین ہے کہ اتنے بڑے عزیزوں کا مجمع یہاں پہ اکٹھا ہے۔ دور دراز سے عزیز آئے ہیں ٹھنڈک میں، اور اس مہاماری کرونا کے مہاماری میں دور دراز کے ہمارے عزیزوں نے سفر کیا ہے، یہاں پر آئے ہیں۔ جو اس شہر میں رہتے ہیں وہ سب آئیں، ان کے علاوہ جو دور دراز، سب نے کیوں شرکت کی ہے؟ ایک حسین کا عزادار تھا، مر گیا، اس کے بچوں کو پرسہ دینے جانا۔ مرحوم کے بچوں، تم خوش قسمت ہو، تمہیں پرسہ دینے اتنے عزیز و اقارب دوست و احباب آئے ہیں، مگر سکینہ کو جو پرسہ دیا گیا، سید سجاد کو جو پرسہ دیا گیا، سید سجاد کو پرسہ تو دیا گیا مگر دروں سے، تازیانوں سے بیٹی کو پرسہ دیا گیا تو تماچوں سے اور گوشواروں کو چھین کے۔ عزاداروں، آپ وہ وقت یاد کریں جب جناب سکینہ علیہ السلام کہتی ہیں ظالموں نے جب خیمے میں آگ لگائی ہے تو تمام بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے میں جا کے چھپ رہی ہیں، اس لیے کہ چادریں چھن چکی ہیں۔ میں جا کے پھوپھی اماں سے لپٹ گئی، شمر ملعون نے میرے گوشواروں پر انگلیوں میں ڈال کے جو کھینچا تو میرا کان زخمی ہو گیا۔ عزاداروں، کبھی ایسے بھی پرسہ دیا گیا ہے کسی یتیمہ کو؟ کیا کسی یتیمہ کو کبھی ایسے بھی پرسہ دیا گیا ہے؟ نہیں نہیں عزاداروں، آل محمد علیہ السلام پر کربلا میں جو مصیبت پڑی ہے، عزاداروں مصیبتوں نے دم توڑ دیا تھا مگر آل محمد نے کبھی ہار نہیں مانی ہے۔ تبھی تو امام عالی مقام علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے جب میں نے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگا ہے تو ظالموں نے کیسے سیراب کیا ہے۔
کیسے سیراب کیا ہے تیر سے شعبہ سے، اے میرے شیعو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، غریب حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ عزادارو حسین کتنے غریب ہیں، حسین کتنے غریب ہیں، اگر اس کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو عزادارو امام سجاد علیہ السلام عزادارو ہیں، وہاں پر امام علی مقام علیہ السلام، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک مرتبہ امام کے کانوں سے آواز ٹکرائی، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں۔ امام نے دروازہ کھولا، آواز دی بھائی عرب ذرا رک جا، تو مفلس و غریب ہے؟ کہا ہاں فرزند رسول۔ کہا یہ بتا اگر تو ابھی مر جائے تو تجھے غسل ملے گا نہیں، تجھے کفن پہنایا جائے گا یا نہیں، تجھے دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول میں دفن بھی کیا جاؤں گا، مجھے کفن بھی ملے گا، مجھے غسل بھی ملے گا، اس لیے کہ آپ کے نانا کا شہر ہے، میں ایک مسلمان ہوں۔ بیمار کربلا چیخ کے رو پڑے، چیخ کے امام رو پڑے، چیخ کے رو کے کہتے ہیں مولا پھر تو کہاں کا غریب ہے؟ غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا یا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ غریب تو میرا بابا حسین تھا، جسے نہ غسل ملا، نہ جسے کفن ملا، نہ دفن کیا گیا، بلکہ عزادارو اس جگہ پر وہ شعر جو جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام نے جناب زہرا کی مزار پہ جو مرثیہ پڑھا ہے، اس مرثیے کے ایک شعر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ آواز دیتی ہیں اماں اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو غسل نہیں دیا گیا، اس کی بات نہ مانیے گا اماں، آپ کے حسین کو خون سے نہلایا گیا۔ اماں اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو کفن نہیں پہنایا گیا، اس کی بات نہ مانیے گا اماں، آپ کے حسین کو کربلا کی خاک نے اڑ کے کفن پہنایا۔ اس سے بڑی بھی مظلومیت حسین کی کیا ہوگی عزادارو، جسے جناب زینب نے ایک شعر میں عزادارو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، محسوس کریں، امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے صحرا میں آواز دی تھی عزادارو ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، تو جعفر جن آئے تھے۔ جعفر جن نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا انکار نہ کریے گا۔ امام ایک مرتبہ بازو پکڑ کے چلے، ایک ایسی میت پہ پہنچے جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ آواز دی پہچانتے ہو جعفر یہ کس کی لاش ہے؟ کہا مولا نہیں پہچانتا۔ جعفر پہچان، میری 18 برس کی یہ کمائی ہے۔ آگے بڑھے امام علی مقام، کہا پہچانتے ہو جعفر یہ کس کی لاش ہے؟ کہا نہیں مولا، اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ کہا یہ میرے برابر کا بھائی عباس ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عزادارو مظلومیت امام حسین علیہ السلام، مگر ہاں ایک فقرہ عزادارو بھائیوں کے لیے، بہنوں، سب کے لیے کہتا ہوا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور ایک مصائب کا وہ آخری روایت میں آپ لوگ حوالے کر کے تحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو بھائی کے مر جانے سے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جناب حکیم لقمان کہیں سفر میں گئے تھے، واپس آئے تو انہیں راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کہ میرے باپ کیا ہوئے؟ کہا وہ مر گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو مجھے حکومت مل گئی۔ روئے، افسوس کیا، کا حکومت مل گئی۔ پوچھا میری بہن کیا ہوئی؟ کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا ستر عورتی، میری شرمگاہ چھپ گئی، اور روئے، غم کیا۔ مگر جب انہوں نے پوچھا میرے بھائی، ایک مرتبہ اس نے کہا وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ارے کربلا کے صحرا میں جب عباس نے آخری سلام کیا، آواز دی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ اسی لیے عزادارو امام حسین علیہ السلام سے چلتے چلے جا رہے، آپ کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایک کٹا ہوا بازو آپ کو ملا، اٹھایا سینے سے لگایا، دوسرا بازو تلاش کرنے لگے تو کسی شقی نے کہا اے فاطمہ کے لال کیا تلاش کر رہے ہو؟ ماں کا نام لے لینا مجمع عام میں عزادارو یہ سب سے بڑا
یعنی عرب کے لیے برا مانا جاتا تھا، اس پر تلواریں نکل جاتی تھیں۔ عزادارو آپ ذرا سوچے جیسے اس نے کہا فاطمہ کے لال کیا تلاش کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میرے امام نے دریا کی طرح ہی روک دیا، عباس جب تک تم زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی۔ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، مگر ہاں عزادارو میں ایک فقرہ آل محمد علیہ السلام کی مصیبت کے سلسلے سے کہنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ روایت اور آپ حضرات کی رحمت تمام انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ مولا حسین کربلا کے صحرا میں بھوکا اور پیاسا مر جانا، جہاں پر بڑے بڑے صابروں کے قدم ہل جاتے، آپ نے اور آپ کے بچوں نے جو امتحان دیا مولا، یقیناً بہت بڑا کام تھا، مگر پھر بھی میں کہوں گا مولا کربلا سے شام تک جانا اور ہے، کربلا میں بھوکا اور پیاسا مر جانا پھر بھی آسان ہے۔ اسی لیے جب بھی چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، تو مولا بابا کے کچلے ہوئے لاشے کا مرثیہ نہیں پڑھتے تھے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا نوحہ نہیں پڑھتے تھے، علی اصغر کے سوٹھے لبوں کا نوحہ نہیں پڑھتے تھے، ایک فقرہ کہتے تھے ہائے الشام ہائے الشام۔ عزادارو آپ محسوس کے اندازہ لگائیں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں اب بلوائے ہم، علی کی بیٹیاں شرابیوں کا دربار، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا عزادارو۔ بس آخری فقرے زحمت تمام، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا۔ 2-4 روز کے بعد بشیر آیا بیمار کربلا کے پاس، کہتا کہ مولا اگر راستے میں کوئی گستاخی کوئی کمی ہوئے تو معاف کریے گا، میں اپنے وطن جا رہا ہوں مولا، آخری خدا حافظی کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا ٹھہر جا، میں پھوپھی اماں زینب کو خبر کرتا ہوں۔ اندر گئے، کہا مولا پھوپھی اماں وہ شیخ جو بڑے ادب و احترام سے ہمیں یہاں لے کے آیا وہ اپنے وطن جانا چاہتا ہے، آیا خدا حافظی کے لیے۔ شہزادی نے فرمایا اس سے کہو کچھ دیر رک جائے۔ امام آئے، اس نے کہا رک جا، پھوپھی اماں نے تجھے بھی روکا ہے۔ عزادارو امام سے باتیں کر رہا تھا، اتنے میں جناب شہزادی نے، بس عزادارو آخری یہ 2-3 فقرے زحمت تمام ہے، جناب شہزادی نے بیمار کربلا کو اندر بلایا، ایک رومال میں کچھ سامان ہے جو باندھ کر کے کوٹ میں، میرے لال جا کے کہنا اے شیخ ہمارے پاس اس سے زیادہ قیمتی اب مال دنیا میں کچھ نہیں۔ جیسی لا کے دیا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں کسی اجرت کے لیے نہیں، میں کسی اجرت کی لالچ میں نہیں، آپ بی بی سے کہیے گا فقط وہ خدا کی بارگاہ میں کہہ دیں گی کہ بشیر میرا غلام ہے، اپنے نانا سے کہہ دیں گی بشیر میرا غلام ہے، میرے لیے اتنا کافی ہوگا۔ عزادارو امام نے فرمایا نہیں لے لے بشیر، پھوپھی اماں نے دیا، علی کی بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسے اس نے رومال کھولا اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا یہ سیدانیوں کے زیورات میں دیکھ بھی نہیں سکتا، مولا اسے ہٹا لیجئے۔ امام نے اپنے ابا کے دامن میں ان سیدانیوں کے زیورات کو چھپایا، رومال اٹھایا، کہا یہ رومال لے جا، یہ سیدانیوں کا نہیں ہے۔ کیا دیکھا اس میں 3 سوراخ اور خون کا دھبا لگا ہے، کہ مولا یہ سوراخ کیسا، یہ خون کا دھبا کیسا؟ بیمار کربلا چیخ کے رو پڑا، علی اصغر کے گلے پر بندھا تھا جب اور مولا کا تیر چلا تھا، لے جا کربلا کی نشانی، لے جا میرے بھائی علی اصغر کی شہادت کی حالت۔ بسمک العظیم العظم الاجل الاکرم یا اللہ 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 اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، خدایا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو بخش دے، تمام اموات مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم ان کے صالح ثواب کی مجلس ان کے گناہوں کو بخش کر اپنی جواہر رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ان کے پسماندگان کو، ان کے بچوں کو میرے اللہ صبر جمیل عنایت فرما، ان کے برادران و بھائیوں کو میرے اللہ صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی تو حفاظت فرما، بالخصوص یہ بلا خیز
بلاخیز وائرس کی اس مہاماری میں میرے اللہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھ، جو بیمار انہیں شفا عاجل و غیر عاجل و توانائی کامل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار، ہمارے علماء و فقہاء کی تو حفاظت فرما، امام زمان علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے تو گزارش ہے، ایک اعلان ہے کہ ہمارے عزیز جناب سید مظاہر عباس ابن منیر حسین مرحوم جو ہماری عزیز و خاندان کے تھے، ان کی ایصال ثواب کی مجلس 40ویں کی اسی 6 دسمبر کو بروز سنڈے ہوگی میرن صاحب کے امام باڑی مفتی گنج میں، جسے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے بالخصوص عزیز و اقارب سے شرکت کی گزارش ہے، اور دوسری گزارش آپ لوگوں سے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب و مجلس کا ثواب، جو تلاوتیں ہوئی ہیں، جو ثنا خوانیاں ہوئی ہیں، جو مرثیہ خوانیاں ہوئی ہیں، ان سب کا جو ثواب جناب سید عباد اصغر ابن سید زین العابدین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ سکینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا مشکل ہے جینا میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا بعد آپ کے کیا کیا نہ کیے ظلم عدو نے، بعد آپ کے کیا کیا نہ کیے ظلم عدو نے، راہوں میں بہا خون پسینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا گھبراتی ہوں جب رات میں پاتی نہیں تم کو، گھبراتی ہوں جب رات میں پاتی نہیں تم کو، گھبراتی ہوں جب رات میں پاتی نہیں تم کو، گھبراتی ہوں جب رات میں پاتی نہیں تم کو، نیند آتی نہیں چھوٹا جو سینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا آ جاؤ کہ روتی ہے، سکینہ میرے بابا بے چین بہت کرتی ہے اب یاد تمہاری، بے چین بہت
بہت کرتی ہے اب یاد تمہاری، بے چین بہت کرتی ہے اب یاد تمہاری، بے چین بہت کرتی ہے اب یاد تمہاری، سب بھولے ہوئے ہوں میں قرینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، فرقت میں تڑپتا ہے یہ دل روتی ہیں آنکھیں، فرقت میں تڑپتا ہے یہ دل روتی ہیں آنکھیں، فرقت میں تڑپتا ہے یہ دل روتی ہیں آنکھیں، فرقت میں تڑپتا ہے یہ دل روتی ہے آنکھیں، اب بس میں نہیں اشکوں کا بہنا میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، آ جائیے ایک بار کہ میں کر لوں زیارت، آ جائیے ایک بار کہ میں کر لوں زیارت، آ جائیے ایک بار کہ میں کر لوں زیارت، آ جائیے ایک بار کہ میں کر لوں زیارت، مر جائے گی زندہ میں سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، سب قتل ہوئے لوٹ گیا گھر قید ہوئے ہم، سب قتل ہوئے لوٹ گیا گھر قید ہوئے ہم، سب قتل ہوئے لوٹ گیا گھر قید ہوئے ہم، ہوئے لوٹ گیا گھر قید ہوئے ہم، قسمت سے چھٹا ہے مدینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، جو کوئی گزرتا تھا نظر روتا تھا سن کر، جو کوئی گزرتا تھا نظر روتا تھا سن کر، چلاتی تھی جنگل میں سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، آ جاؤ کہ روتی ہے سکینہ میرے بابا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم